کو دلائل قرائن کا بھی انتظار کرنا پڑے گا۔ آگے حضرت امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تو قول رسول کی بات ہو گئی، فعل رسول کی بات ہو گئی۔ اب بہت سے امور قضایا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے، کچھ امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلے کیے ہیں، کیا ان فیصلوں میں آپ عموم کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی ایک کے لیے کوئی فیصلہ کیا ہے تو اب ویسے حالات جس کسی کو بھی پیش آ جائے تو اس کو وہی آپ حکم دے دیں گے کہ ویسا ہی اسے کرنا پڑے گا؟ کہہ رہے کہ نہیں۔ جمہور کا مسلک یہ، جمہور اصولیین کا، کہ قضایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی عموم کا دعویٰ نہیں کر سکتے، قضایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی عموم کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ جیسے مشہور واقعہ ہے روزے کے کفارے کے سلسلے میں کہ حضرات شوافع یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جماع کے ذریعے سے، اگر کوئی شخص جماع کے ذریعے سے بیوی سے ہم بستری کر کے روزے کی حالت میں ہم بستری کا عمل کرتا ہے بیوی کے ساتھ، تو اس کا روزہ تو تمام کے یہاں پر ختم ہوگا، لیکن شوافع کہتے ہیں کہ صرف اسی صورت میں مرد پر کفارہ لازم ہے۔ اور کفارہ کیا ہے؟ جو کفارہ ظہار میں بیان ہوا ہے 28ویں پارے میں، جس کو آپ نے پڑھا کہ ایک مومن غلام آزاد کرو، مومن غلام نہیں پایا جا رہا ہے تو پھر 2 مہینے کے پے در پہ روزے رکھو، شہرین متتابعین فصیام شہرین متتابعین، 2 مہینے کے پے در پہ روزے رکھو، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ یہ کفارہ صوم بالجماع ہے شوافع کے یہاں پر۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ روزہ چاہے جماع سے توڑو، کھانے سے توڑو، پینے سے توڑو، جان بوجھ کر، ان کے یہاں تینوں عمل سے روزہ توڑنے کی وجہ سے کفارہ لازم ہو جائے۔ کوئی جان بوجھ کر کھائے تب بھی کفارہ اس میں۔ شوافع کے یہاں پر کھانے پینے کی وجہ سے اگر کوئی روزہ توڑتا ہے، جان بوجھ کر کھانے پینے کی وجہ سے اگر کوئی روزہ توڑتا ہے تو صرف اسے قضا ہے، ایک روزے کی قضا ایک روزے سے کرنا ہے۔ احناف کے یہاں پر کفارہ ہے۔ کیا ہے؟ کفارہ ہے۔ شوافع کی دلیل یہ ہے کہ مشہور حدیث مبارک ہے کہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا، ہلکت و اہلکت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں خود بھی برباد ہوا اور میں نے دوسرے کو بھی برباد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ماذا فعلت، تم نے کیا کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، واقعت امراتی فی نہار رمضان، رمضان کے دن میں نے اپنی بیوی سے جماع کا عمل کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کفارے کے ادا کرنے کا حکم دیا۔ طویل روایت ہے۔ شوافع کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ایک شخص کے حق میں جو ہے، اسی بنیاد پر ہم جماع کی وجہ سے روزہ توڑنے پر کفارہ واجب کرتے ہیں۔ یہ کفارہ صوم جماع کے ساتھ ہی منحصر ہوگا، یہاں آپ عموم کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ مطلق روزہ چاہے کھانے سے توڑا ہو، پینے سے توڑا ہو، تب بھی کفارہ لازم، یہاں آپ عموم کا دعویٰ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ فیصلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس میں عموم کا دعویٰ نہیں چلتا، عموم کا دعویٰ نہیں چلتا۔ بات سمجھے؟ دوسری مثال ہے کہ شوافع کے یہاں پر حق شفاع ملتا ہے اس شریک کو جو غیر منقسم شریک ہو،
زمین میں شریک ہو، مکان میں شریک ہو اور عقار میں شریک ہو، اور اس بیچنے والے یعنی بائع کی جائیداد تقسیم نہ ہوئی ہو، دونوں کی جائیداد مشترک غیر منقسم شریک کو ملتا ہے۔ مثلا والد صاحب کا انتقال ہو گیا، والد صاحب 10 گنٹھا زمین چھوڑ کر انتقال ہوئے، 2 ہی بیٹے، ان کے علاوہ کوئی، 2 ہی بیٹے، یا مان لو ان کی بیوی ہے نے بچوں کی والدہ ہے، تو اب جائیداد کی تقسیم ایسے ہوگی کہ ماں کو تو 8واں حصہ ملے گا 12.5%، بقیہ جو بھی ہے دونوں بچوں میں آدھا آدھا تقسیم ہو جائے گا، دونوں بچوں میں آدھا آدھا تقسیم ہو جائے گا۔ اب وہ جو کھیتی ہے وہ ایک ہی پلاٹ ہے، اس کی ابھی تک تقسیم نہیں ہوئی ہے، اس کے راستے جدا نہیں ہوئے، کچھ بھی نہیں۔ اب ان میں سے اگر کوئی ایک بھائی اپنا حصہ بیچنا چاہتا ہے تو اس کا فریضہ بنتا ہے کہ اپنے دوسرے بھائی کو پہلے پوچھے کہ میں یہ جگہ میری بیچ رہا ہوں، میرا حصہ بیچ رہا ہوں، کیا تم خریدنے کے خواہش مند ہو؟ تو میں پہلے تم کو ہی بیچوں تاکہ دوسرے کے آنے سے تمہیں تکلیف نہ ہو۔ اگر یہ بھائی کہتا ہے کہ مجھے نہیں لینا ہے تب وہ دوسرے کو بیچ سکتا ہے، اسے کہتے ہیں حق شفا۔ اگر مان لو ایک بھائی نے اپنے بھائی کو پوچھے بغیر ایسی جائیداد اپنا حصہ بیچ دیا، دوسرے بھائی کو پتہ چلا تو اسے حق شفا حاصل ہے، یعنی اس سابقہ بیع کو وہ رد کر سکتا ہے، اور وہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو جس قیمت میں بیچے ہو میں اس قیمت کو دے کر تم سے یہ زمین خریدنے کے لیے آمادہ ہوں، اسے حق شفا کہتے ہیں۔ شواف ہے کہ یہاں پر غیر منقسم جو شریک ہوتا ہے اس کو ہی حق شفا ملتا ہے، جبکہ حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ ہر پڑوسی کو حق شفا ملتا ہے، ان کے ہاں وسعت ہے، توسع ہے کہ ہر پڑوسی کو حق شفا ملتا ہے، چاہے وہ جائیداد میں شریک ہو نہ ہو، بس پڑوسی ہے، قریب ہے، اس کی زمین آپ سے لگی ہوئی ہے، جوار میں ہے، تو اس کو حق شفا ملتا ہے۔ آپ اپنا گھر بیچنا چاہتے ہیں تو پہلا کام آپ کا یہ ہوگا کہ آپ اپنے پڑوسی کو پوچھو، ورنہ وہ چاہے تو اسلامی حکومت ہو تو دارالقضا میں مقدمہ دائر کر کے آپ کی بیع کو رد کر سکتا ہے، اور جس قیمت میں آپ اس مشتری کو آپ نے بیچا ہے اسی قیمت میں وہ خود بھی لے سکتا ہے۔ خود ہندوستان میں ایک قانون منظور ہے کہ پہلا پڑوسی کو پوچھنا، ورنہ پھر حق شفا ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پڑوسی کے لیے حدیث میں قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالشفاعۃ للجار، شوافع کہتے ہیں کہ جس پڑوسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفعے کا فیصلہ کیا وہ پڑوسی غیر منقسم شریک تھا۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ جار عام ہے، الجار اس میں جنس معرب باللام ہے، تو ہر پڑوسی کے لیے شفعے کا فیصلہ ہو۔ شوافع کہتے ہیں کہ یہ اس میں جنس معرب باللام قضاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہے، تو یہاں عموم کا دعویٰ نہیں کر سکتے، عموم کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ وذالک مثل ان یروی، جیسے کہ منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفعے کا فیصلہ کیا پڑوسی کے لیے، تو شوافع کیا کہتے ہیں؟ یہ قضاء رسول میں آیا ہے، اس میں جنس معرب باللام الجار، یہاں عموم کا دعویٰ نہیں ہوگا، وہ پڑوسی غیر منقسم شریک تھا اس لیے اس کے لیے شفعے کا فیصلہ ہوا۔ حنفیہ کہتے ہیں نہیں، عموم کا دعویٰ کریں۔ وقضا فی الافطار بالکفارۃ، افطار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارے کا فیصلہ کیا۔ الافطار اس میں جنس معرب باللام ہے، حنفیہ کہتے ہیں عموم کا دعویٰ کریں گے، شوافع کہتے ہیں کہ نہیں، عموم کا دعویٰ نہیں کریں گے، یہاں افطار بالجماع مراد ہے۔ دوسرے قرائن اور دوسری احادیث سے یہی پتہ چلتا ہے۔ وما اشبہ ذلک، اس کی طرح مثال ہے۔ فلا یجوز دعوی العموم فیہا، شوافع اصولیین اس میں عموم کا دعویٰ کرنا جائز نہیں کہتے، بل یجب التوقف فیہ، بلکہ اس میں توقف کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ لأنہ یجوز ان یکون قضا بالشفعۃ لجار، اس لیے کہ ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پڑوسی کے لیے شفعے کا فیصلہ کیا اس کے اندر کوئی ایسی صفت ہو یختص بہا، جو صفت اسی کے ساتھ خاص ہو۔ وقضا بافطار فی جماع، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماع میں
جو افطار کا فیصلہ کیا اور فی غیر ہی یا کسی اور چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی فیصلہ ہوا ہے تو وہ محکوم لہو کے ساتھ بھی خاص ہو سکتا ہے، محکوم علیہ کے ساتھ بھی خاص ہو سکتا ہے۔ فلا یجوز ان یحمل علی غیرہ، تو دوسرے پر اسے محمول کیا جانا جائز نہیں ہے۔ الا یکون فی الخبر لفظ یدل علی الامور، عموم، مگر یہ کہ حدیث میں کوئی ایسا لفظ ہو جو عموم پر دلالت کر سکے، جو عموم کو ثابت کر سکے، تو وہاں آپ عموم کا دعویٰ کر سکتے ہیں قضاء رسول میں، ورنہ اگر عام یعنی وہاں پر کوئی دلیل وغیرہ نہ ہو، قرینہ نہ ہو، تو پھر آپ وہاں پر عموم کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ نطق ظاہر میں عموم کا دعویٰ کر سکتے ہیں، قول میں مختلف صفات پر واقع ہونے کا احتمال ہوتا ہے، فعل میں عموم کا دعویٰ نہیں کر سکتے اس لیے کہ فعل کسی ایک خاص صفت پر ہوتا ہے، قضاء یا رسول میں عموم کا دعویٰ نہیں کر سکتے اس لیے کہ فیصلہ بھی کسی ایک خاص صفت کی وجہ سے ہوتا ہے، جو صفت محکوم لہو یعنی جس کے لیے فیصلہ کیا گیا، اور محکوم علیہ یعنی جس کے خلاف فیصلہ کیا گیا، وہ صفت ان کے ساتھ خاص ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو افطار میں کفارے کا فیصلہ کیا، وہ کسی ایسی صفت کی بنیاد پر ہو سکتا ہے جو محکوم لہو اور محکوم علیہ کے ساتھ خاص ہے۔ بات سمجھے؟ تو وہاں آپ عموم کا دعویٰ ہر جگہ نہیں کر سکتے۔